الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب آمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جتنے بھی جنات کو اور انسانوں کو بنایا ہے ان کے بنانے کا مقصد فقط میری عبادت اور میری اطاعت ہے، میری بندگی ہے۔ اور میرے دوستوں، یہ ضابطہ اور دستور ہے کہ جو چیز بھی اپنے مقصد حیات اور مقصد تخلیق کو سامنے رکھ کر استعمال کی جائے تو وہ چیز جو ہے کارآمد ہوتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ مقصد کے استعمال سے ہٹ جائے تو وہ بیکار ہوتی ہے، فضول ہو جاتی ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے، مجھ کو راضی کرے۔ میرے دوستو، ہر چیز کے اندر ایک نئی تاثیر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں تاثیر اور فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ اب جو گناہ ہے وہ گناہ بھی جو ہے اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر کیا ہے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی انسان مول لیتا ہے۔ گناہ کی تاثیر کیا ہے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی اور اپنے معبود اور اپنے رب کی پالنے والے کی ناراضگی اور غضب اور غصے کو انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ گناہ کی تاثیر ہے، یہ گناہ کی تاثیر ہے۔ میرے دوستو، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نیکی سے انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے اور گناہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اس میں نقصان آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والوں، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے صلح کرو، پکی ٹھکی صلح کرو، پکی ٹھکی دوستی لگاؤ اور اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اور یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح کے بارے میں علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ تنظیم القلب کہ دل کو پاک کر لینا، دل کو برائی سے ہٹا کر اطاعت پر لے آنا، یہ توبہ کا مفہوم ہے، توبۃ النصوح کا مفہوم ہے۔ اللہ سے تعلق لگانے کا اور دوستی گاڑنے کا اور یاری لگانے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ دل سے برائی کے جذبے کو اور داعیے کو آدمی روکے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے بلکہ اللہ کو راضی کر لے۔ یہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح ہے، تنظیم القلب، دل کو برائی سے پاک کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کل ما نهی کہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے روکا ہے، جس سے دین نے اور مذہب نے روکا ہے، اس چیز کا کرنے کا نام کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، کوئی بڑا گناہ تو نہیں۔ میرے دوستو، گناہ گناہ ہے، اور
چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ چھوٹا اور بڑا ہونا یہ انسان کے ایمان کے اعتبار سے، انسان کا تعلق جس درجے کا اللہ سے بندہ ہوتا ہے اور جس درجے کا اللہ سے تعلق اور دوستی لگی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اللہ کی نافرمانی کی اور ناراضگی کی پرواہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا کسی سے ایک تعلق سرسری سا ہوتا ہے، سلام دعا والا، اور ایک آدمی کا تعلق کسی سے لین دین کا ہوتا ہے، ایک آدمی کا تعلق کسی سے گھریلو ہوتا ہے کہ اس کے گھر آنا جانا، اس کی ہر خوشی غمی میں شریک ہونا، اور اس کی جو ہے ہر اچھے برے موقع پر وقت پر ساتھ کام آنا، یہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی جو سرسری سے جس سے تعلقات میں سلام دعا کی حد تک، اگر وہ انسان کو کوئی برائی دے، کوئی برا بھلا کہے تو انسان کو برا تو لگتا ہے، لیکن اس درجے کا نہیں لگتا جس درجے کا ایک زیادہ تعلق والے انسان سے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کا گہرا اور قریبی دوست بھی ہے، رشتے دار بھی ہے، اس کے گھر آپ کا آنا جانا بھی ہے، اس کا بھی آپ کے گھر آنا جانا بہت ہے۔ اب اگر اس نے کوئی تانا دے دیا آپ کو، کوئی آپ کا جو ہے ناراضگی کا کام کر دیا، تو کیا ہوگا؟ اس کا چھوٹا سا کام بھی آپ کے نزدیک بڑا جو ہے جرم اور بڑی جو ہے خطا اور بڑی غلطی شمار کی جائے۔ تو یہ انسان کا تعلق ہے، ایک تعلق بندے کا اور بندے کے معبود کا ہے، اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے کہ اللہ اپنے بندے سے جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کا نقصان ہو، اس کا تعلق اس سے ایک لمحے کے لیے بھی ٹوٹے اور ختم ہو۔ اگر اب انسان اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر اللہ سے اس تعلق کی بنیاد پر وہ تعلق میں کمی واضح ہو رہی ہے اور اللہ کے ہاں وہ مجرم متصور کیا جا رہا ہے، مجرم شمار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں تم پکی پکی میرے سے یاری قائم کر لو، پکی پکی میرے سے دوستی لگا لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ میں تمہیں پھر کیا دوں گا؟ اس دوستی اور اس یاری لگانے کا فائدہ، کیونکہ انسان تو فائدے کا اور لالچ کا حریص ہے، اس کو اپنے مفادات ہر چیز سے پیار ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیا اس دوستی کا اور اس تعلق کا فائدہ دوں گا؟ میں اس دوستی کا فائدہ تمہیں یہ دوں گا ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے، حتیٰ کہ وہ زمین سے آسمان کے درمیانی ساری فضا کو اور خلا کو بھر دے اور پر کر دے، اس کے باوجود تم میری طرف آؤ دوستی لگانے اور یاری لگانے، تو میری عزت اور جلال کی قسم مجھے اس ذرہ برابر ان گناہوں کی پرواہ نہ ہوگی اور میں اس سب کے معافی قلم کو پھیر دوں۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سارے گناہوں کو معاف کر دوں، یکفر مٹا دوں گا نام اعمال سے، فرشتوں سے بلا دوں گا، اور جس جگہ پہ تم نے وہ گناہ کیے ہوں گے اس جگہ سے سارے جو ہے پروف، سارے جو ہے شواہد اور سارے جو ہے ثبوت مٹا دوں گا۔ آج جس جگہ پر کوئی واقعہ سانحہ ہو جائے، واردات ہو جائے، تو وہاں پروف ڈھونڈے جاتے ہیں کہ مجرم کا کوئی جو ہے ہاتھ پاؤں ناک کان سر دیکھا جائے یا کوئی نشان قدم دیکھے جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیا والے ہیں جو ایک ایک چیز کے پیچھے لگ کر مجرم تک پہنچتے ہیں، میں تو جانتا ہوں مجرم بھی کون ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جرم کس موقع پر ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور کہاں کیا ہے، اس کے باوجود میں سارے گناہ معاف کروں گا، سارے جو ہے پروف مٹا دوں گا، ہر چیز پہ اپنے معافی کے دریا کو قلم کو پھیر دوں گا، اور دوسرا انعام کیا کروں گا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اپنے مہمان خانے میں تمہیں جگہ دوں گا، تم جو ہے میرے VVIP پرسن، میرے
مہمان ہو، میرے خاص تم دوست ہو، تمہیں اپنے جو ہے خاص جو ہے ہال میں اور روم میں جگہ دوں، وہ کیا ہے؟ جنت۔ وہ کیا ہے جی؟ جنت۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ نہریں بہتی ہوگی، اور کس چیز کی نہریں ہوں گی؟ پانی کی نہیں ہوگی، صرف 4 قسم کی جنت میں نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ پانی کی نہر ہوگی، غیر آسن، بدبودار پانی نہیں ہوگا، اس میں کوئی کیمیکل اور کوئی پاؤڈر ملانا نہیں پڑے گا میٹھا کرنے کے لیے۔ اور شراب ہوگی، وہ شراب کہ جو دنیا میں پینا حرام، جس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام، اللہ وہاں پر خود اپنے بندوں کو شراب پیش کر رہا ہوں پلانے۔ لذت للشاربین، اور کیسی ہوگی؟ میٹھی اور سرور بخشے گی۔ دنیا کی شراب میں تو جو ہے سر درد ہو جاتا ہے، نشہ آنے لگتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے۔ لا یصدعون عنہا ولا هم ينزفون، نہ اس میں تمہاری عقل بیٹھے گی، نہ قدم ڈگمگائیں گے، کیونکہ تمہیں احکام الحاکمین خود پیش کر رہا ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ جو ہے تمہارا رب جو ہے تمہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ختامہ مسک، اس کی جو سیل ہوگی وہ مشک کی خوشبو کی ہوگی۔ دنیا کی تو سیل اس کا کیا کہنا، آخرت کی شراب کی سیل کیا ہوگی؟ خوشبو مشک کی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں دوڑ لگانی چاہیے اور اس میں آگے نکلنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کو ایک دوسرے سے تقابل اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سوچنے کا معیار بدل گیا۔ آج ہمارے سوچنے کا معیار یہ ہو گیا کہ اس کے پاس جو ہے 4 دکانیں ہیں، میرے پاس 8 دکانیں ہو جائیں، اس کے پاس 2 بنگلے ہیں، میرے پاس 4 بنگلے ہو جائیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 4 گاڑیاں ہو جائیں، میری جو ہے اتنی فیکٹریاں لگتے ہیں۔ آج بینک بیلنس اور دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے میں انسان تقابل کر رہا ہے، لیکن میرے دوستوں دنیا تو اتنی ملے گی جتنا مقدر ہے، جتنا انسان کا مقدر ہے اتنی ملے گی۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بھی ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے فکر کرے گا اور آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، ہم اس کی اس کھیتی میں، اس کی محنت میں ترقی عطا کریں، نزد لہ فی حرثہ، دگنا کریں گے، امپروومنٹ آئے گی، ترقی ملے گی اس کو۔ اور ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو اپنی دنیا کو برباد کر کے، یا یوں کہا جائے اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے پڑے گا اور دنیا کے بینک بیلنس کو اور دنیا کی چیزوں کو بڑھانے کی فکر میں لگے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو اس کو بقدر نصیب دیں گے، اس کا بقدر حصہ دیں گے، لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے لیے ساری چیز بس دنیا ہی دنیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر ساری لذتیں ختم ہوئی، ادھر ساری لذتیں ختم ہوئی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کھو کر آئے اور کیا کھو کر آئے، کیا کمایا اور کیا گوایا، پھر پتہ چلے گا انسان کو جب آنکھ بند ہوئی۔ کہاں شاعر ہے کہ جب آنکھ بند ہوئی تو کھل گئی میری آنکھیں، جب آنکھ بند ہوئی تو کھل گئی میری آنکھیں، نہ جانے میں نے کیا کیا دیکھا۔ تو ابھی دھوکہ لگا ہوا ہے انسان کو، چیزوں کا، عزت کا اور مال و متاع کا نشہ لگا ہوا ہے۔ یہ نشہ چور ہوگا ایک دن، اور وہ دن کون سا ہے؟ دنیا سے رخصت ہونے کا دن، وہ دن دنیا سے جدائی کا دن۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل آخر زمانے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، اللہ فرما رہا ہے اخبر من شئت فإنک مفارق، آپ دنیا میں جس سے دل چاہیں دوستی اور یاری لگا لیں اور جس سے چاہیں محبت کا رشتہ قائم کر لیں، ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے۔ فإنک مفارق، ایک دن جدا ہونا ہے، یا تو اس کو آپ سے جدا ہونا ہے یا آپ کو اس سے جدا ہونا ہے۔
تو یہاں کی عزت اور یہاں کا مال، یہاں کی اولاد، بیوی بچے، یہ جو ہے سب دنیا کی حد تک. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ نے اس کا بھی نقشہ دیکھا ہے. جو آج جو بیوی بچے انسان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، یہ در حقیقت آخرت کے مقابلے میں اس کو کچھ کام نہیں دینے والے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہو، جس دن جو ہے بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے، بیٹے اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹوں سے. اور غرض یہ کہ انسان کا جو بھی دنیا میں مخلص اور ہمدرد بنا کرتا تھا، آج قیامت کے دن وہ اس سے جو ہے بھاگتا کر رہا ہو. کیوں بھاگتا کر رہا ہو؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کوئی ایک ہی مانگ ہے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر آدمی اپنی جو ہے اعمال کے نشے میں ہوگا اور اپنے ہی اعمال کی فکر میں مبتلا ہوگا. اس کو اپنے کسی بھی قریبی رشتے دار دوست کا اور کسی کا بھی کوئی خیال نہیں ہوگا. آج دنیا میں تو خیال آ جاتا ہے نا اپنے گھر والوں کا کہ اگر ہم جو ہے کمانے نہیں گئے تو گھر والوں کا کیا بنے گا، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو گھر والے کیا کریں گے. لیکن اس دن میرے دوستوں ایسا دن آنے والا ہے قیامت کا، اتنا ہولناک دن آنے والا ہے کہ اس دن انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اپنی ہوگی، نفسی نفسی، صرف اپنی پرواہ ہوگی بس کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں، میں پار لگ جاؤں اور میں لذتوں کو حاصل کرنے والا ہوں. اس لیے میرے دوستوں اللہ فرما رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اگر مجھ سے تم نے یاری لگا لی، دوستی قائم کر لی، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، جنت میں بھی تمہیں ٹھکانہ عطا کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اور گناہ سے تعلقات کو توڑنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گناہ سے تعلق ختم کرنے والا اور گناہ کر کر پھر اس سے رکنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، وہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. آج دنیا میں اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اگر کوئی عہدے دار، کوئی افسر اپنے ماتحت کو کہہ دے مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے کام سے میں خوش ہوں، تو وہ ماتحت کتنا جو ہے اس کا گرد اور احسان سمجھاتا ہے اور اپنے جو ہے جونیئروں پر اور اپنے جو ہے دیگر محکمے کے لوگوں پر یہ فخر کرتا پھرتا ہے کہ آج تو مجھ سے میرے باس نے یہ کہہ دیا میں تمہارے کام سے خوش ہوں، میں تمہارے تنخواہ میں اضافہ کروں گا، تمہیں جو ہے مراد اور فیسلٹی زیادہ دوں گا. تو وہ اچھلتا پھرتا ہے چند تکوں کے لیے اور چند چیزوں کے حاصل کرنے کے. تو اللہ جو احکم الحاکمین اور بندوں کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے التائب حبیب اللہ کہ میں اس سے خوش ہوں، یہ میرا محبوب ہے اور یہ میرا دوست ہے، تو سوچے میرے دوستو یہ وہ نعمت ہے اور دولت ہے جس پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو توبۃ النصوح کے علماء نے چند شرائط بھی لکھی ہیں کہ آدمی گناہ سے جب رکے تو اس کے بعد اس کو 3 کام کرنے چاہیے. تو یہ توبۃ النصوح کی علامت اور شرائط ہیں. پہلا تو یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم آ جائے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں. ظاہراً تو گناہ چھوڑنا مشکل ہے لیکن وہ چھوٹ جاتا ہے ماحول کی بنیاد پر یا اللہ توفیق دے دے، لیکن اصل یہ ہے کہ دل سے بھی گناہ کے ارادے کو ترک کر دیں. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ظاہراً کوئی گناہ کر رہا ہے تو کوئی دیکھ لے گا یا کوئی جو ہے کسی کو اس پر اطلاع ہو جائے گی تو آدمی اس ڈر اور شرم کے مارے رک جاتا ہے گناہ. لیکن جب وہ دل کے اندر گناہ کی اسکیمیں اور منصوبہ بندی کر رہا ہے تو اس وقت تو اس کو کوئی نہیں دیکھنے والا، اس وقت تو اس کو کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، بس انسان ہے اور جو ہے اس کا دل. تو اس موقع پہ کہا کہ انسان اپنے دل سے بھی کیا کرے،
گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، اور ارادہ بھی صرف ایسا نہ ہو کہ بس ارادہ، بلکہ پختہ ارادہ ہو. اور دوسرا، فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے، ہٹ جائے وہاں سے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسری شرط یہ لکھی کہ کبھی اس گناہ کے قریب پھر بھٹکے، تعلق بالکل ختم کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اور جب آدمی توبۃ النصوح کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی اس کو 4 انعامات ملتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھی 4 انعامات ملتے ہیں. پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. جیسا کہ عرض کیا، التائب حبیب اللہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں. اور دوسرا انعام اس کو کیا ملتا ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، پروٹوکول دینے کے لیے آتے ہیں. اس کو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ فرشتے اس کو لینے آ رہے ہیں سب در سب، اور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، جنت سے اس کے لیے پھول اور خوشبوئیں لائی جا رہی ہیں کہ آج اس کی روح کو ایک محبوب کے پاس لے جایا جا رہا ہے. اور یہ سدائیں لگ رہی ہیں، اللہ تخافوا، دنیا چھٹنے کا غم نہ کر، دنیا چھٹنے کا غم نہ کر، ولا تحزنوا، اور جو آخرت میں آنے والے احوال ہیں ان کی بھی فکر نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خوش ہے، جبھی تو ہمیں لینے کے لیے بھیجا ہے. اور اگلا اعلان کیا کرتے ہیں فرشتے؟ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تجھے خوشخبری سناتے ہیں جنت جس کا اللہ نے تیرے لیے کیا ہے وعدہ کیا تھا. نزلا من غفور الرحیم، یہ رب کی طرف سے مہربان اور معاف کرنے والے رب کی طرف سے تیری مہمان نوازی. اور تیسرا کیا ہے؟ ایمان کا خاتمہ اللہ پاک عطا کرتا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. چوتھا، اللہ کا قرب ملتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے، تو نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں مجھے راضی کرنے کے لیے برداشت کی اور میرے دین پہ چلنے کے لیے برداشت کی. آج تو میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت سے داخل ہو، وادخلی جنتی. لیکن اس کے برعکس اگر اللہ کا نافرمان بنتا ہے اور اللہ سے اس نے تعلق اور یاری نہیں گاڑی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی. فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ جب کوئی قوم بستی والے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں مخلوق پر بھی، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ان اخذہ علیم شدید، ان کی پکڑ بھی بڑی سخت کرتا ہے، بڑی دردناک اس کی پکڑ ہے، بڑی اس کی دردناک پکڑ ہے. لکھا ہے کتابوں میں واقعہ کہ پچھلے زمانے میں ایک جو ہے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد کے بہت اللہ والے بزرگ تھے، بڑا ان کے ساتھ قافلہ چلا کرتا تھا. تو ان کا ایک مرید تھا، وہ حافظ قرآن تھا. تو ایک مرتبہ گزر رہا تھا ان کا قافلہ کسی جگہ سے، تو وہاں کوئی عیسائی عورت کھڑی اپنا کوئی کام کر رہی تھی گھر پہ، تو اس کی نگاہ جو ہے اس پہ پڑ گئی، اس مرید کی نگاہ اس عورت پہ پڑ گئی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت حسین و جمیل عورت. تو اس مرید نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اللہ پاک اس خوبصورت چہرے کو بھی جہنم میں ڈالے. تو وہ چونکہ شیخ تھے اور مرشد تھے اس مرید کے، وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تو اللہ سے توبہ کر، اللہ سے توبہ کر، اور اللہ پاک اس کو ضرور ڈالیں گے اگر یہ کسی اپنے عیسائی مذہب پر اور اللہ کو ناراض کر کے گئی تو ڈالیں. اس نے کہا نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ اللہ کیوں ڈالیں.
اگر جو ہے اللہ کو ڈالنا ہی تھا تو بنایا ہے. یہ الفاظ ہیں. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اللہ پاک نے پھر اس مرید کو جو حافظ قرآن تھا کیا سزا دی کہ 20 سال تک جو ہے اس نے قرآن کھول کے نہیں دے. 20 سال تک قرآن کھول کے نہیں دے. صرف ایک نگاہ ڈالنے پر. بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے کسی عورت کو دیکھ لینا. بظاہر کتنا ایک چھوٹا معمولی عمل لگتا ہے. خاص طور پہ آج کل ہر آفس اور اداروں میں جو ہے عورتیں دکھائی جاتی ہیں. آپریٹر بھی عورت ہے. اور اسی طرح جو ہے اشتہارات بھی جب تک عورت کی زیب و زینت نوازی کی جائے تو اشتہار جو ہے نہیں بکتا اور اشتہار نہیں چلتا. ہر طرف جو ہے بے پردگی عام ہے اور عورت کو جو ہے لٹایا جا رہا ہے بٹھایا جا رہا ہے. تو میرے دوستوں سوچئے آپ کہ ایک نظر پر اللہ پاک نے اس سے وہ قرآن کو بھلا دیا. قرآن جیسی نعمت. میرے دوستوں یہ بہت جو ہے فکر کی بات. آج ہم گناہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیے گا گناہ جو ہے دو وجوہ سے کیے جاتے ہیں. یا تو لذت کی وجہ سے کیا جاتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے یا ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ گناہ جو ہے ضرورت کیا ہے. لذت تو سمجھ آتا ہے جی کہ نکاح کی لذت ہے کانوں کی لذت. نکاح کی لذت ہے کہ نامحرم کو دیکھ لیا. کانوں کی لذت ہے کانوں کو سن لیا. یہ تو سمجھ آتی ہے بات. ضرورت کیا ہے گناہ کرنے. میرے دوستوں ضرورت یہ کہ انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جہاں اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. انسانوں منع کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور وہ اپنی مرضی سے جو یہ چاہتا گناہ کر لیتا اور اس نے وہ کر لیا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی جگہ جو ہے اکاؤنٹنٹ ہے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے. اس کی ملازمت جو ہے لوگوں سے پیسے لینے دینے کی. اب وہاں مالک جو ہے مہینوں ہو جاتے ہیں آگے چکر نہیں لگاتا نہ حساب کتاب مانگتا ہے. اب اس کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ دراز میں سے گلے میں سے جتنے دل چاہے پیسے نکالے. کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے اور ہر طرح سے وہ آزاد ہے. ہر طرح سے وہ آزاد ہے. اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے رک رہا ہے. تو یہ تقوی کا اعلیٰ مقام کہ آدمی کے پاس گناہ کے سارے مواقع ہیں اس کے باوجود رک رہا ہے. اور ایک آدمی کہے کہ میں ضرورت مند ہوں میری جو ہے تنخواہ اتنی کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا. اگر میں اس میں سے 2-4 ہزار نکال بھی لوں تو مالک کو کیا پتہ چلے. تو یہ کیا ہے یہ ضرورت کا گناہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضرورت کا گناہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ چونکہ اس کے اپنے دماغ کی ایک ضرورت ہے. ہاں اگر پوچھ کے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. تو میں نے آج کیا گناہ جو ہے 2 وجہوں سے ہوتا ہے. ایک لذت حاصل کرنے کے لیے دوسرا ضرورت کی وجہ سے. اور دونوں ہی کیا ہے غلط. حضرت اخنس بن قیس مشہور تابعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ جاہل آدمی کون ہے جاہل شخص کون ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جاہل آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرے اور بغیر توبہ کے چلے. فرمایا اجہل کون ہے. تو انہوں نے اجہل کی بھی کوئی تعریف بتائی. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اجہل آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کو جو ہے آخرت کو برباد کر کے دنیا حاصل کرے. اجہل یعنی جاہل سے بھی اعلیٰ درجے کا انسان کون ہے جو دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے دنیا حاصل کرنے کے لیے. جیسے اس کی مثال یہی بن سکتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کو کسی کیش کاؤنٹر پہ بٹھایا. اب وہ اپنے گھر والوں کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے سے جو ہے ضرورت پوری کر رہا ہے. تنخواہ سے ہٹ کر جو ہے وہ پیسے مار رہا ہے گلے سے. تو یہ کیا ہے یہ اجہل ہے. یہ اپنی آخرت کو برباد کر کے اور اپنی آخرت کو ضائع کر کے دنیا والوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر رہا ہے لذت فراہم کر رہا ہے. تو یہ اجہل ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ کہ میں
اگر میری طرف کوئی رجوع کرے گا اور میرے سے تعلق قائم کرنے کی فکر کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں اس کو معاف کر دوں گا، اور ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی فضا ہے اگر وہ گناہوں سے بھر بھی دے، جب بھی وہ اگر ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھ کو معاف کر دے تو میں اس کو کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی اور موت کا کسی کو کوئی نہیں پتا، اگلا لمحہ اس کا قبر کے اندر ہے یا زمین پر ہے کوئی نہیں جانتا اس سمے، اور کوئی نہ اس بات کو جان سکتا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے اپنے پاس علم رکھا ہے، کسی نبی ولی کسی بزرگ کو بھی نہیں دیا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ آج امت پہ جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کے اور انسانوں کے اپنے ہی کرتوت کرتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بحر و بر میں اور خشکی اور تری میں فساد اور جو حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی اپنے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور کیوں آتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انسانوں کو اللہ پاک دنیا میں کچھ اپنی سزا کا مزہ چکھا دے کہ اگر اس میں جو ڈرنے والے ہیں وہ ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور جو ڈھیٹ اور نافرمان ہیں وہ مزید سرکشی میں پڑتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہم تمہیں کچھ نہ کچھ سزا اور عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ بارشوں کا نہ ہونا، پیداوار کا کم نکلنا، اولاد کا نافرمان ہونا، اور اسی طرح جو ہے مال کا کمی کا واقع ہونا، برکتوں کا اٹھ جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے عذابات۔ ویسے عذاب نہیں آئیں گے کہ سرخ آندھیاں چلنی شروع ہو جائیں، آسمانوں سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں، ویسے عذاب نہیں آئیں گے۔ اس کا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے میں ہلاک نہیں کروں گا، لیکن اس طرح سے عذابات آئیں گے۔ اولاد نافرمان ہوگی، گھر گھر جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے، بیوی کے شوہر سے، شوہر کے بیوی سے، ماں باپ کے اولاد سے۔ آج جو ہے اولاد ماں باپ کی سننے کو روادار نہیں، فرما بردار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی۔ کسی نے کسی سے پوچھا، ایک بزرگ سے، کہ آج ہماری اولاد جو ہے ہماری بات نہیں مانتی، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا ہم اللہ کی نہیں مانتے، اولاد ہماری نہیں مانتے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہم اللہ کی نہیں مان رہے، اولاد ہماری نہیں مان رہے، ہم اس کو جو ہے کوس رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو نہیں کوس رہے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو رجب، شعبان، رمضان کے مہینے ہیں یہ اللہ سے یاری کاٹنے کے اور تعلق لگانے کے مہینے، تو اس لیے جو ہے ہم ابھی سے جو ہے اس بات کی عادت ڈالیں، روزانہ کچھ نہ کچھ تنہائی میں، خلوت میں، جس میں اللہ ہو اور فقط بندہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اس میں اللہ سے اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھیں اور نافرمانیاں سامنے رکھ کر، ایک ایک نافرمانی کو سامنے رکھ کر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ تو میرے دوستو، اس بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، پھر آپ اپنی زندگی میں خود ہی انقلاب دیکھیں گے، پھر کسی حکومت اور کسی ادارے کو انقلاب کی ضرورت نہیں پڑے گی لانے کی، بلکہ انسان اپنی زندگی میں خود ہی انقلاب دیکھے گا جب وہ اللہ سے جو ہے یاری لگائے۔ تو یہ جو ہے جب تک اس امت نے اللہ سے جو ہے یاری اور دوستی لگائی تھی تو ہر طرف جو ہے برکتوں کا اور خوشحالیوں کا ڈنگر، ہر طرف جو ہے خوشیاں خوشیاں تھیں، اور جب اللہ سے جو ہے تعلق کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کو مول لیا، تو اللہ نے بھی پھر جو ہے عذابات کی شکلیں دینی شروع کر دی۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج جو ہے ہم یہاں سے اس بات کا عزم اور ارادہ لے کے اٹھیں اور اللہ کے دربار میں اس بات کا عہد کریں کہ اب سے موت تک جتنی زندگی باقی ہے اس میں ہم لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ اس بات کا عزم کریں گے تو اللہ پاک بھی پھر ایسے وسائل اور اسباب بنائے گا کہ جو ہے انسان پھر خود بخود اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور گناہ سے بچتا چلا جائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ سر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔